بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سوچیں اگر آج اچانک آپ کے تمام اعمال سب کے سامنے کھول دیے جائے تو کیا ہوگا؟ وہ دن جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور انسان چیخ اٹھے گا، کاش میں مٹی ہوتا۔ آخر قیامت کے دن ایسا کیا ہوگا؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیات 92 اور 93 میں ارشاد باری تعالی ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تمہارے رب کی قسم، ہم ضرور ان سے پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ میزان کی ہولناکی سے نجات اور حساب کتاب میں سہولت صرف اسی شخص کو نصیب ہوگی جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر کے ہر لمحہ شرعیت الہیہ کے دائرے میں بسر کیا ہوگا۔ نفس کے محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے ہر معصیت سے صدق دل سے توبہ کی، پرہیز میں ہونے والی کوتاہیوں کا تدارک کر دیا اور لوگوں پر اپنی طرف سے ڈھائے گئے تمام مظالم کا ایک ایک کر کے بدلہ چکا دیا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے اس کے ذمے کسی کا ادائے فرض باقی رہا ہو، نہ کسی کا حق۔ اگر کچھ لوگوں کے ادائے حقوق سے قبل ان میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوگی۔ قیامت کے دن اس کے ظلم سے متاثر ہونے والے تمام لوگ اس کا محاصرہ کر لیں گے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑے گا اور کوئی پیشانی، کوئی کہے گا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی بولے گا تو نے مجھے گالیاں دی تھی، کوئی چلائے گا کہ تو نے میرا مذاق اڑایا تھا، کوئی فریاد کرے گا تو نے پڑوسی ہونے کے ناطے مجھ پر ظلم کیا تھا، کوئی آواز اٹھائے گا میرے ساتھ معاملہ کرتے وقت تو نے مجھے دھوکہ دیا تھا، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کا عیب چھپا کر مجھ سے فریب کیا تھا، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کی قیمت بتاتے ہوئے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، کوئی کہے گا میرا فقر و فاقہ تیرے علم میں تھا اور تو نے غنی ہونے کے باوجود میری کوئی مدد نہ کی تھی۔ الغرض مختلف قسم کے دعوے اس پر کیے جائیں گے۔ اس دوران میں ایک پکارنے والا بلند آواز سے کہے گا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی۔ سورۃ مریم آیت 39 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ النبأ آیات 40 میں ارشاد الہی ہے، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورۃ القمر آیات 46 میں قیامت کی ہولناکی یوں واضح فرمائی، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا معاملہ بڑا ہی ہولناک ہے۔ جب اس کائنات کی مقررہ مدت ختم ہوگی تو سور پھونکا جائے گا، جس کی آواز سن کر زمین و آسمان میں رہنے والے تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، صرف وہ زندہ رہے گا جسے اللہ چاہے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ یکا یک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، پھر برہنہ جسم ننگے پاؤں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کے پاس اپنے اچھے یا برے اعمال کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ سورج قریب آ جائے گا، گرمی شدید ہو جائے گی، موجودہ ہولناکی میں شدت آ جائے گی، زمین و آسمان کو دوسرے زمین و آسمان سے بدل دیا جائے گا،
اور سب لوگ قادر مطلق وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ 50,000 سال پر محیط اس دن کی طوالت اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ اس دن تمام لوگ ایسی مصیبت اور غم میں مبتلا ہوں گے جسے برداشت کرنے کی ان میں طاقت نہ ہوگی۔ لہٰذا میدان حشر کی تکالیف سے نجات اور حساب کتاب کا مرحلہ شروع کرانے کے لیے کسی ایسی ہستی کی تلاش میں ہوں گے جو ان کے پروردگار سے اس بارے میں ان کی سفارش کر سکے۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ کہہ کر معذرت کرے گا کہ ہمارا پروردگار جتنا غضبناک آج ہے اتنا پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ پھر لوگ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ دوران سجدہ اللہ عز و جل انہیں اپنے تمام محامد القا کر دیں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، جو کہنا ہے کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کریں گے وہ پورا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر عرض کریں گے کہ اہل محشر کا حساب شروع کر دیا جائے، تو اس وقت تمام پہلے اور بعد والے صرف بیان کریں گے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت عظمیٰ کا محل اور مقام محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست اور شفاعت کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دینے کے لیے تجلی فرمائیں گے، اور جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تامے ہوئے ہوں گے، اور وہ انتہائی غصے میں چنگاڑ رہی ہوگی، جیسا کہ سورۃ الفجر آیات 21 تا 24 میں ارشاد باری تعالی ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکن وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ کر موجود ہوں گے اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی، تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر تنبہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاؤ دانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔